بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھ۔ جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو، اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ ٹائم گزار لو، اس ٹائم کو کیا کرو، گزارو بس۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا، حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے، درد ہوتا ہے، لوگ ٹیکا لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا، داڑھ کا درد ہو رہا ہو، اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ۔ تو کیا کرتے تھے؟ 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی، یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے، یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا۔ جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں، لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں، جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں، یار کیسے نکلیں گے، کہاں جا کے سر مارے، کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ، اس کے بعد used to کیا ہو گئے۔ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا، 4 سال، کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ، اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا، میں نام نہیں بتاؤں گا بدنام ہو جائے گا بیچارہ، ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو، مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے، خیر اس وقت کمارا تھا وہ، تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو، اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا۔ بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے، لگژری لائف اسٹائل میں پلا، زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے، کسی شبہ میں اٹھا لیا اس 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی۔ کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا، ایک پپو فیملی کا، برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال، لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی، علماء کی تقریریں، کچھ صبر سے متعلق، کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے، بھئی قصور تو نہیں تھا اس کا، اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس پہ بھی اجر ملتا ہے، اللہ تھوڑی غافل ہے، ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے، خوب سمجھ لو، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے، غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے۔ تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو، کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس، یہ ہو گئے میری لک ہے، وہ لک کہتا ہے اس کو، لک ہے۔ ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے، تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ، یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا۔ ٹھیک ہے، او بھائی تو نہیں جیتا ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا، بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا، سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے۔ اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کم بخت سلیکٹ کیا ہے، اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہمارا احسان ہے، تو اس احسان کا بدلہ دو۔ تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے، وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے، یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ۔ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہا تھا آخری عمر تک، تبھی پھر خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا، ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، وہ 1 ہفتہ رہ گیا، پتہ نہیں پولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا، تو وہ رشیا نے اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی، تو روتا رہتا تھا وہ۔ ابے روتا رہتا نہیں، تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ، خیر تو توبہ کر لیتا، مسلمان ہوتا تو کیا کہتا یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے، اب توبہ استغفار کر لو۔ اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار، کچھ بھی ہو جائے، ہٹلر مسلمان ہوتا کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے معاف کر دے اللہ، دنیا کو نہیں پتا چلتا، اللہ کیا کر دیتا معاف۔ لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے، اس نے قوم کا مجرم تھا وہ، اس نے کہا کیا کر سکتے، اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی، تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ۔ انجام بھی برا، زندگی بھی بری، مسلمان کی زندگی بری ہو کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے، یار اللہ کو منا لو۔ اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا۔ خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں، تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا کہاں چلا گیا، اب علماء سے اس کا تعلق تھا، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے، کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ تو مجھے اپنا قصہ سنا، میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں۔ جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کیسے، نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی، بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا، دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ، بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا لیکن وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ۔ تو میں نے کہا 4 سال اب کیسے بند کمرے میں رہے ہیں، اور بھی قیدی تھے، کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا، پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کب یہاں سے، یہ پتا ہو نا آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں گن دن
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، دوستی یاری کا تعلق ہو، ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہے نا، جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہیں، شارٹ ہیں، دنیا میں تو ملا، پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ شروع میں تو حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا۔ یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑے احسانات کرتا تھا، لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے، بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں، تو دعا کر تیرے بڑے اچھے اعمال تھے، نہ بھاگے گا بھائی یہ گلے نہ پڑ جائے میرے۔ اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ایک اور بوجھ ہمارے ہم جو ہے نا ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر، ایک اور بوجھ لے رہا ہے۔ تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی، قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے، اپنی ماں سے دور بھاگو گے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گے، بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔ دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا، اماں کو اللہ نے اماں کہا، تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا۔ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا ساتھ رہنے والی، صاحبہ، صحبت سے ہے نا ہمیشہ چپک کے رہنے والی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ بیوی پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے، اس سے پتا چل رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، 2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا، یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے، تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ، جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو دوست چپکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ میں بتا دیا۔ پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ، یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے، اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے، پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے، پھر یوں کرتے ہو تو یار یہ پھلترو۔ تو یہ بالکل اسی طرح جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم پھلترو کی طرح چپک گئی، اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ۔ تو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ۔ ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے۔ حج پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ، عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ، شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے، بیگم کو لے کے جاؤ۔ خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو، اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ نیک شریف ہیں، آپ سارے شریف شرفا بیٹھے ہوئے ہیں بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ سارے شریف شرفا، لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اگر اللہ نے وسائل دیے نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے، چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے، کبھی تو لے کے جاؤ نا۔ تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو، سمجھتے ہو، وہاں ساتھ رکھو اس کو۔ تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے۔ بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا، بیگم یہاں میرے قریب نہ، ٹھیک ہے نا، یہاں نہ، اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ۔ کیوں؟ نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا۔ وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں، بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں، ان سے دور بھاگے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ، بھائی سے دور بھاگے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں رکھا، باپ ماں اور پوری فیملی، اس خاندان سے مکر جائے گا، وہاں سے دور بھاگے گا۔ تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا، بس یہ فکر، لیکن جب پتا چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی، بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو۔ ہم سمجھتے ہیں، دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے، مذہب کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے، ختم، ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ قرآن نے ان کی الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے، یہ زمانے کے تصرفات ہیں۔ زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے، ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے
मर गया तो इसलिए थोड़ी अल्लाह ने मारा है, तो ट्रक के नीचे आया है ना, तो जो भी चीज ट्रक के नीचे आएगी वो तो मरेगी। वो ये बात करते हैं। बहुत मुश्किल है भाई देखो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हुए हो तो टाइम खत्म होता है, आपको कमरे से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि अब इम्तिहान का टाइम क्या हो गया, खत्म। एक बाकायदा इरादे के तहत एक काम होता है ना, तो इससे पता चलता है ये एग्जामिनेशन हॉल है, बाद में रिजल्ट अनाउंस होगा। लेकिन आप बैठे हुए एकदम धमाका हुआ और पूरी एग्जामिनेशन हॉल की दीवारें उड़ गई और आप धुन 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 जाके बाहर आके गिरे, तो आप कहोगे निकाला नहीं गया, खुद बहुत निकले हम, किसी इरादे के तहत निकाला नहीं गया है। ये तो वैसे एक इत्तेफाक हो गया कि धमाका हो गया, छती गायब हो गई तो हम निकल गए, खुद मैदान ही बन गया ये। तो मुल्हिद यही बात करता है कि यार ये कोई इरादे के तहत थोड़ी हमें दुनिया में ना लाया जाता है इरादे के साथ और ना निकाला जाता है। दुनिया में आना भी एक इत्तेफाकी हादसा है, एक साइंटिफिक हकीकत है, और दुनिया से निकलना भी क्या है, एक साइंटिफिक हकीकत है। कोई जा रहा होता है बार, ट्रक वाला आया कुचल के चला गया, तो कोई हिसाब किताब नहीं, वो ट्रक ने कुचल दिया तो मर गए, खत्म, और मर के मिट्टी हो गए, खत्म। अब उस मिट्टी में पौधे उगाओ, आप उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल करो, बस। तो ये बात हमेशा से मुल्हिद लोग कहा करते थे, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, ये सिर्फ एक दुनिया की जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी दोबारा नहीं है। नमूतु व नहया, यहाँ इत्तिफाक से पैदा हो रहे हैं और इत्तिफाक से खत्म हो रहे हैं। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, जमाना हमें मारता है। कोई करंट से मर गया तो अल्लाह ने थोड़ी मारा है, वो कहते हैं तो कई ऐसी वालों की गफलत है। अब बिजली का तार निकला हुआ है, उसने उंगली लगा दी तो चिपक गए, और जो उनको बचाने के लिए जाता है तो वो दरमियान वाला बच जाता है, बचाने वाला क्या वो सारा करंट इधर ट्रांसफर कर देता है, कह रहे पार्सल का खास इंतजाम है ना। तो ये तो जमाना है, कोई ये थोड़ी हो रहा है। तो भाई ये देखने में इत्तिफाकी चीजें हैं सारी, मगर ये इरादे के तहत हो रही हैं। इस पर तो मैं भी बयान नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मेरा वो सारा बयान मुल्हिदों के खिलाफ हो जाता है, जो एथियस्ट है ना, तो वो फिर सारा टॉपिक पूरा चेंज हो जाएगा। कहते हैं कि किसी ने, मौत के फरिश्ते ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह तूने मेरे जिम्मे ऐसा काम लगा दिया है कि सारी दुनिया मुझे बुरा भला कहेगी। भाई कुछ फरिश्ते बारिश बरसाने वाले सब कहते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा फरिश्ता है, कुछ फरिश्ते जो है ना वो और अच्छे अच्छे काम करते हैं। मेरा काम क्या है, रूह निकालना। तो अल्लाह मेरा तूने काम ऐसा लगाया है, ये ऐसी किताबों में लिखा है, कोई मुस्तनद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो मजमून है ना वो बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह मेरे जिम्मे काम ऐसा लगाया बंदों को मारना। तो जब भी मेरा नाम आएगा पब्लिक के सामने, लोगों के अच्छे जज्बात नहीं होंगे। मौत का फरिश्ता है भाई, एकदम सुन के गुस्सा आता है ना, तू है क्यों कहते हैं लोग। जब भी आएगा मौत का फरिश्ता तो कोई दोस्ती लगाना चाहेगा उससे। देखो यहाँ हमें पता चल जाए ये फरिश्ता है जो बादलों को धकेलता है, हवाओं को चलाता है। हमें पता चल जाए कोई फरिश्ता इंसानी शक्ल में आए हुए, सब उसको इनवाइट करेंगे, गले मिलेंगे, भाई बड़ा अच्छा काम करते हो यार। लेकिन पता चल जाए यहाँ मौत का फरिश्ता बैठा हुआ है, तो मौत के फरिश्ते ने कहा अल्लाह तूने मेरे जिम्मे ऐसा काम लगा दिया। तो कहते हैं अल्लाह मियां ने फरमाया कि देख तेरे जिम्मे काम तो लगाया, लेकिन बल्ली तेरे ऊपर नहीं आएगी, बल्ली ट्रक वाले पे आएगी ठीक है, बल्ली आएगी केईएससी वालों कि जब बिजली नहीं थी एकदम अचानक छोड़ दी, ठीक है ना। और अपने ही बंदे इनके गिर रहे होते हैं ज्यादातर, जो बिजली का काम करने ऊपर चढ़ा हुआ होता है ना, ज्यादातर बेचारा वही गिर रहा होता है। तो जो अपने मुलाजमीन को ना बचा सके मेरे भाई, वो तुम्हें कहां से बचाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि इस तरीके से लोगों को मौत दूंगा, कोई ना कोई उसका जाहिरी सबब होगा, वो सबब होगा, लोग उस सबब की तरफ निस्बत करेंगे, ये कोरोना से मरा है। लोग ये थोड़ी देखेंगे कि कोरोना लाने वाला कौन है, अल्लाह है। अल्लाह को इख्तियारात हैं, वो आज एक बीमारी खत्म हुई है कल दूसरी ले आए, कल परसों तीसरी ले। आप वैक्सीन बनाते रहो, किसने मना किया है आपको? आप वो करो जो आप कर सकते हो, अल्लाह वो करेगा जो वो कर सकते हो। और किन किन हादसा से बचोगे? जलजले आ जाएंगे, जलजले की कोई वैक्सीन है? जलजले की तो कोई वैक्सीन नहीं है भाई। जब कोई दीवार गिरेगी तो मरोगे, और जो इतने तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं जलजलों से नहीं बचा सकते अपने आप को। वो जलजला प्रूफ इमारतें बना दी जो झूलती रहती हैं, लेकिन वो भी एक हद तक, उससे ज्यादा तेज झटका आया तो वो भी गिरेगी। देखो ना चंद साल पहले जापान में कैसा जलजला आया, चाइना में जलजला आया चंद साल पहले, पूरी कहते हैं बस्ती गायब हो गई। तो नहीं रोक सकते हादसा से, हाँ अपनी तरफ से जो हिफाजत कर सकते हो बस वो करो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि तुम ये समझते हो कि सब खुद ब खुद हो रहा है। एक एक चीज का, माली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कुरान कहता है जब तुम अपना आमाल नामा देखोगे ना, तो ये नहीं कहोगे कि ये इसने मेरी जिंदगी का, इसने जो है ना सही रिजल्ट अनाउंस किया है, बिल्कुल सही। देखो आपने अगर इम्तिहान में अच्छा पर्चा नहीं किया होता, तो जो आपको तवक्को होती है उसी के हिसाब से जब नंबर मिल जाएं तो आपको ताज्जुब नहीं होता। आपको तो यार मुझे लग रहा था कि 60-65 के दरमियान ही मेरे नंबर आएंगे, तो बाकी 63 नंबर हैं, तो बिल्कुल सही नंबर हैं, घपला नहीं हुआ। तभी अपनी रिपोर्ट को देख के ताज्जुब नहीं होता। तो कुरान कह रहा है कि जब तुम अपनी रिपोर्ट देखोगे, वहां रिजल्ट देखोगे, तो तुम्हें ताज्जुब होगा। ताज्जुब इसका नहीं होगा कि इसमें धांधली हुई है, ना 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 ना,
تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں، ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو، اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے۔ یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی۔ مالی ھذا الکتاب، ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، یہاں تو ایسی گرفت ہے، اتنی گرفت ہے کہ ان وہ کیا ہے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا، اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا۔ ایسا انتظام ہے۔ دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کیا الفاظ ہے قرآن کے۔ قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا، لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا، یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ہم کو پھینکو کہتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا، تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا۔ لدینا رقیب، ایک رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا۔ جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو، ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے، یہ سی آئی ڈی والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو، بھائی سی آئی ڈی والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے، یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا، ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی، تو رقیب اس کو کہتے ہیں۔ رقیب جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مسٹنڈوں کی طرح یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ۔ اللہ فرماتے ہیں رقیب عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے، وہ کیا ہے، وہ ڈھیٹ، چھوڑے گا نہیں، وہ چھوڑے گا نہیں، وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے، وہ نہیں سنتا کسی کی۔ تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ، وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں۔ تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو، جو مادی کے علاوہ چیزیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے، نور سے بنایا ہے، روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے، اگر روشنی کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے، اسے کچھ بنا دیا جائے، پھر تھوڑی پتہ چلے گا انسان کو۔ تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر رہے ہوں، وہ سیو ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب، یہاں تک قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت بھی کیا ہو رہی ہے، نوٹ۔ خیانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سی آپ آنکھ گھماتے ہو نا، جو اللہ نے امانت دی ہے آپ کو، اس امانت میں ذرا سی خیانت۔ گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی، انٹی نے جانا ادھر ہے، آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے اور مفتی صاحب سنا، ایک دم آپ کو خیال وہ انٹی گزری ہیں، ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو، اپنی بیگم کو دیکھو، صبح شام دیکھو بیٹھ کے، نہیں جی۔ تو آپ نے کہا یار ہم کون سا کوئی معاذ اللہ زنا کرتے ہیں، ہم کون سا کوئی برائی کرتے ہیں، ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، ایسے باتوں میں گھما کے نا یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا۔ لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے، یار اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں نا، اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی، ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا، ہم نے کہا چلو دیکھ لیں، حالانکہ پتا ہے ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں، نوجوانوں کو، ینگ ہے بالکل، ان کو پتا چل جائے نا گلی سے کسی انٹی کی انٹری ہو رہی ہے، اندازہ ہو جائے بس ان کی گردن جھک جاتی ہے۔ آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکتے، ان کو ان کی بلا سے، بھائی وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں ہے، کہ بنایا ہی نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا، تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے، اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ، تو یہ بد نظری ہے بھی، حماقت بھی ہے، یاد رکھو، اس لیے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر انٹی اگر بدصورت تھی، وہ آپ نے دیکھ لی، گناہ لازم آ گیا بلا وجہ کا، دیکھ کے ہی آپ بولو گے یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے، تو غلط ہو، گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا کہ جب تجھے پتا تھا انٹی ہے، تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بس اسی کو دیکھ جا، تو نظر کیوں نہیں جھکائی تم نے، گناہ لکھ لیا گیا۔ اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھر تک، ملے گی تھوڑی، ایسے تھوڑی ملتی ہے کس لوگوں کو انٹیاں، تو ملتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دل
میں کیا پیدا ہوگی؟ ایک جلن، اور اپنی والی سے کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ والی مل جاتی، وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا پھلترو کی طرح، جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی، واقعی پھلترو کی طرح ہی چپکی ہوئی ہے وہ، اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے، وہ مر جائے، اللہ کرے۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ناراض نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ کو کیا پتا کن کی بات کر رہا ہوں، کہہ رہے وہ میرے ابا نے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی، پھر تو کہہ رہے ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم نے بھی دوسری کی، تو ابا نے کہا ابے میری تو مر گئی تھی تو میں نے کی ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا ابا میرا تو قصور نہیں ہے نا، وہ مر ہی نہیں رہی، مجھے اس طرح سنا رہے ابا وہ آپ میرا تو قصور نہیں ہے۔ خیر یہ الفاظ ان کے غلط تھے، میں اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو، بیگم کو یہ کہنا کہ مر کیوں نہیں رہی یہ نہیں سوچنا چاہیے، لیکن ایک نارملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ رنگ برنگی دنیا میں 10 قسم کی چیزیں دیکھو گے تو اپنی والی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوگے، اس سے محبت میں کمی آئے گی، محبت میں کمی آئے گی تو آپ کو خود ہی گھر کا سکون آپ کا برباد ہوگا۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو پتا ہے بھائی لے دے کے میرے پاس تو میری بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس کی پھر وہ قدر کرتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے۔ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ایک گاؤں کے سفر کا، ہم ایک کوئٹہ کے چمن کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ہم سفر کر کے آ رہے تھے، میں پہلے ہم لوگ دورے کرنے جاتے تھے نا، 2 مہینے کے دورے ہوتے تھے عربی گرامر کے، اس طرح کے ابھی بھی ہوتے ہیں، تو میری عمر میرا خیال 22-23 سال ہوگی اس وقت، تو ہم دورہ کرنے گیا ہوا تھا، ہمارے ایک استاذ بھی تھے، کلاس فیلو تھے، استاذ تو نہیں تھے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ 2 مہینے۔ جب سفر سے ہم واپس آ رہے ہیں نا، ان کے پاس تھی یہ ریوو یا ویگو تو نہیں ہوا کرتی تھی، ویگو ٹائپ کی بڑی گاڑی تھی، ہم بیٹھے وہ اسپیڈ سے بھاگے چلا یار، لڑکوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی ان کو ذرا تمیز سے چلا لو یار، اتنی اسپیڈ سے وہ بندہ گھر جا رہا ہے نا کہ ہم نے کہا یہ ہمیں کہیں اور نہ پہنچا دے۔ پتا چلا انکوائری کہ بھائی یہ شادی شدہ آدمی ہے، ان کو بیگم بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، تو ان کی اسپیڈ کیا ہو گئی ہے ڈبل، کہ یار میں کیوں؟ نظر کی حفاظت، جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے اور حرام نہیں دیکھتا تو اس کو اپنی بیگم پھر بہت زیادہ یاد آتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اور آج 2 سال، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، آپ کسی سے بدگمان نہ ہو، 2 سال کے بعد بھی گھر مرجھائے آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہیں اب کیا کریں، جانا تو ہے۔ نادرا میں تو وہی ڈالی ہوئی ہے نا، وہی والی بیوی ڈالی ہوئی ہے نادرا، رجسٹریشن تو اسی کی ہوئی ہے، قانوناً تو وہی ہے، جا رہے ہیں، اسپیڈ سلو ہوتی چلے، گھر کے باہر آئے گا بیل تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بجائے گا، بجاؤ نا، کیونکہ اندر سے وہی نکلے گی۔ آپ نے دفتروں میں اتنی دیکھ لی ہیں حسینائیں لیلائیں، اتنی عورتوں سے گپ شپ، فون پہ بات، اور کیا کچھ رنگینیاں دنیا میں دیکھ لی آپ نے، اب تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، یہیں دفتروں میں رنگینیاں گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوا ہے، بالکل کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ٹیچر اتنی فیمیل لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، جب وہ جوان کنواری لڑکیوں کو ٹیچر دیکھے گا، میل ٹیچر یونیورسٹیوں میں، تو اس کو اپنی 40 سالہ اچھی لگے گی؟ بتاؤ نا، وہ تو صبح شام اب 20 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 20 میں کوئی تو ایسی ہوگی نا جو ایک بہت زیادہ اس کے من کو بھا جائے، صحیح ہے نا، بہت زیادہ بھا جائے، کوئی تو ہوگی نا، وہی ایک اس کے دل میں فاسد برے خیالات لانے کے لیے اور بیوی کی محبت نکالنے کے لیے وہ ایک بھی کافی۔ میں شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف یعنی کوئی دوستیاں نہیں لگاتے، اور اگر ان میں دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے، جو کہ زیادہ تر لوگ پھر تعلقات بھی رکھتے ہیں، دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے، پھر تو گھر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آپ دیکھو، دوستیاں بھی لگا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ہنس کے باتیں، یہاں سے بھی ہنس کے باتیں، بیگم تھوڑی 24 گھنٹے اس طرح سے ہنس کے بات کرے گی بھائی، وہ اب تو ایک ریئل لائف میں آپ داخل ہو چکے ہیں نا، ریئل لائف تو ایسی تھوڑی ہوتی ہے ہر وقت یوں بیٹھ کے مسکرا کے تھک گئے یار اب بیگم ادھر جا کے سو، مجھے یہاں سونے دو، ٹھیک ہے نا، ہر وقت تھوڑی ہوتی ہے، تو ریئل لائف میں نہیں ہوتا، لیکن وہ گرل فرینڈ ہے، اس کو آپ بیلنس ڈال کے دے رہے ہو، وہ آپ کی شاگرد ہے، آپ پروفیسر ہو، وہ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہے، آپ اس کے حسن و جمال سے متاثر، تو ان چیزوں نے ہمارے گھروں کا سکون برباد۔ اور ان چیزوں پہ جب میں بات کرتا ہوں سب سے زیادہ مخالفت خواتین کرتی ہیں، حالانکہ آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، خواتین کہتی ہیں یہ مولوی لوگ چاہتے ہیں عورتوں کو پردوں میں جھونپڑیوں میں بند کر دیا جائے، ان پہ اتنے بڑے بڑے لفافے ڈال دیے جائیں، ان کے اوپر رضائیاں کمبل ڈال کے ان کو چھپا دیا جائے، تو ہم تو آزاد ہیں، تو ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جاؤ، لیکن جب آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر میاں بھی آزاد ہوگا، پھر میاں بھی کیا ہوگا؟ آزاد۔ پھر وہ آنکھ مٹکے کرے تو ٹینشن نہ لیا کرو، پھر بولو کہ بھائی ٹھیک ہے آنکھ مٹکا کرنا اس کا بھی رائٹ ہے، کیونکہ اتنی لڑکیاں جب وہ نیم برہنہ ہو کے آتی ہیں تو اس لیے تو آتی ہیں، مرد دیکھیں ان کو، جب وہ آ رہی ہیں تو وہ تو دیکھ اس لیے تو آ رہی ہیں۔ اسلام نے کہا تھا بھائی اپنے آپ کو ڈھانپو، کور کرو اپنے آپ، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کے لیے بنایا، تو جس عورت کو بنایا ہے نا مرد اسی تک رہے محدود، دائیں بائیں جانے کی کوشش بولو نا نہیں کرے۔ تو میں نے وہ جو ہمارے دوست پٹھان تھے ایسی اسپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہے تھے،
تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا, ہم نے کہا دیکھو یار ہم تو کنوارے تھے, چھڑے چھاٹ تھے اس وقت, تو ہمیں اندازہ ہوا دیکھو شادی شدہ, ہم تو اس وقت ہمیں کیا دنیا کا پتا تھا, ہم نے کہا دیکھو یار شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے, ان کی سپیڈ دیکھو آپ. اچھا ہم تو گھر جا رہے تھے اپنے, ہم بھی جا رہے تھے, تو ہماری تو چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی, ہماری سپیڈ نارمل تھی. ہم نارمل سپیڈ سے جا رہے تھے, اور اگر نہیں بھی جاتے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہم کہتے چلو 2 مہینے کا ایک اور دورہ کرا لو یار, 2 مہینے ہو گئے, ایک اور 2 مہینے کا رک جاتے ہم. اب ہم سے بھی نہیں روکا جاتا, ہم سے بھی نہیں روکا جاتا. جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو گھر اچھا لگتا ہے, دل چاہتا ہے میں گھر میں زیادہ ٹائم گزاروں, سفر اس پہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. لیکن اگر آپ عیاشی کرو گے میرے بھائی, آپ آنکھ مٹکوں میں زیادہ دل لگاؤ گے, تو پھر گھر آپ کو ٹینشن لگنے لگے گا. محبت ہوگی مگر اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. تو اس میں خواتین ہی کا فائدہ ہے کہ مرد کو نظر جھکانے کا اور عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا. عورت کو حکم ہے اپنے آپ کو چھپائے, مرد کو حکم ہے اپنی نظروں کو جھکائے. اس میں عورت کا فائدہ ہے. اور اگر اس کے برعکس چلیں گے تو مردوں کا فائدہ ہے, دنیاوی عیاشی بڑھے گی. مرد کو رنگیاں رلیاں دیکھنے کو نظر آئیں گی, اس کی موج مستیاں ہیں, وہ نہ بیوی سے دل لگائے گا اور بار بھی 10 لڑکیوں سے تعلقات بدل کے دوستیاں لگائے گا. وہ کبھی کسی نے کلپ بھیجا, چھوڑو پھر وہ ادھر ہی بات چلی جائے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے, نوٹ کر رہا ہے. تو آپ نے ذرا سا نظر ہٹائے نا انٹی کو دیکھنے کے لیے, تو بس اللہ نے کیا کر لیا, فرشتوں کا اس کو نوٹ کر لو, یہ لکھو, یہ اس کا حساب بولو دینا پڑے گا کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی تھی, ان کو غلط استعمال کیوں کیا. ہاں اگر توبہ کر لیا آپ نے, اس لیے کہہ رہا ہوں کتنے لوگ پتہ نہیں کتنی انٹیاں دیکھ کے آئے ہوئے ہوں گے, اللہ معاف فرمائے. صحیح ہے نا, اب آپ کو یار وہ تو لکھ لیا, تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. جیسے برائی لکھی جاتی ہے نیکی بھی لکھی جاتی ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا, یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اب ہو گیا, آئندہ نہیں کروں گا, جتنا پچھلا ہوا معاف کر دے, یہیں بیٹھے ہوئے آپ کے دل کے ان خیالات کو نوٹ کیا جا رہا ہے. تو میں وہ حدیث کمپلیٹ کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے, اس سے پہلے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا, بس میں کسی طرح چلا جاؤں. جب چلے گئے نا جنت میں, اب سکون مل گیا, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ سرٹیفکیٹ آ گیا, تو فوراً اپنے رشتے داروں کی طرف بھاگے گا جن کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا میرے قریب مت آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا, ہاں امقرؤ کتابیا, ارے ابا کہاں ہیں, اماں کہاں ہیں, بیوی کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں, میرا اعمال نامہ پڑھو, میرا اعمال نامہ دیکھو. دکھائے گا سب کو لا لا کے, انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ مجھے ملنے والا ہے, اسی یقین کی بیس پر تو میں عمل کرتا تھا. آج دیکھو اللہ نے میرا اعمال مجھے دکھا دیے. فہو فی عیشۃ راضیہ, اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی عجیب بلاغت ہے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ یہ اپنی زندگی سے خوش ہوگا, لیکن قرآن کہہ رہے یہ نہیں, ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بلاغت ہے, مبالغہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے, لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کی تو تقدیر اس پہ عاشق ہو گئی ہے, جو سوچتا ہے زندگی اس کو وہ دے دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی کہ یہ تو چھوڑ دے کہ وہ زندگی سے خوش ہوگا, نہیں ہوگا, زندگی اس پہ مہربان ہوگی, ایسی پیاری زندگی ملے گی. تو جب یہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت میں شروع میں تو اپنا ہی حساب کتاب ہو رہے ہیں, اور یہ انار کے باغات اور یہ سیب کے باغات اور یہ نہریں اور یہ انہی میں. تھوڑے دن کے بعد اس کو خیال آئے گا یار وہ ہمارے ساتھ انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا ایک بندہ, وسیم نام تھا اس کا, آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے, وہ کہاں گئے. پھر آہستہ آہستہ نا اپنے ریلیٹو یاد آئیں گے, فل ان دا بلینکس تو کر دیا کرو. وہاں جا کے بھی جنت میں بول رہے ہوں گے کیا بول رہا تھا ہم نے آگے. ٹھیک ہے, تو وہاں پھر آہستہ آہستہ بندہ بولے گا سب سے پہلے بیگم کہاں ہے بھائی. اگر مرد جنت میں گیا بیگم جہنم میں, تو وہاں گئے یار ہو سکتا ہے بولے یار چلو, ٹھیک ہے, یہ بھی ممکن ہے, وہ کھمبا بچانے والا نہ ہو جائے نا, یہ کیفیت نہ ہو. تو وہ جائے گا بولے گا بھائی بیگم کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں, باپ کہاں ہیں, بھائی کہاں ہیں, رشتہ دار کہاں ہیں, فلانا آدمی کہاں ہے, فلاں کہاں ہے. تو آہستہ آہستہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا, جس سے جتنا تعلق ہوگا, وہ یاد آنا شروع ہوں گے, اور وہ ادھر سزا کھا رہے ہوں گے جہنم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی اللہ سے اپنے رشتہ داروں کے اور ریلیٹیوز کے بارے میں لڑیں گے. ظاہر ہے اللہ سے تو لڑنا بھی حرام ہے, اور اللہ سے لڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ بلاغت ہے. کیا مطلب, اتنی اللہ سے دعا مانگیں گے, اتنا پیچھے پڑیں گے جیسے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے یجادلون فی قوم لوط, ابراہیم علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کی
قوم تباہ ہونے والی ہے, فرشتے جا رہے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ بھئی قوم لوط کو ہلاک مت کرو, کیونکہ ابراہیم نرم دل تھے, تو جھگڑا کرنے لگے. اللہ سے جھگڑنا تو کفر ہے نا. تو یہ قرآن کے بلاغت ہوتی ہے, یعنی ایسی دعائیں مانگنے لگے جیسے ہم سے لڑ رہے ہوں. جیسے کوئی فقیر چپک جائے نا آپ کے ساتھ, او بھائی 5 روپے دے دے, 5 روپے دے دے, آپ کہیں لڑ کیوں رہا ہے یار, کہتے ہیں نا لڑ کیوں رہا ہے, اور جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں, پتہ ہے مستحق نہیں ہے لیکن یار چپک ہی گیا, پھلترو کی طرح پھلترو لفظ یاد رکھ, صحیح ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے بعض, یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا, ایسے الفاظ, قرآن بلاغت ہے یہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے, یعنی اتنا زیادہ مانگیں گے گویا کہ جھگڑ. یاد آئیں گے یار ہمارا دوست تھا وہ جہنم میں, آگ میں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ہاں وہ جو اصل میں حدیث سنا رہا تھا نا, تو اتنی لمبی تمہید ہو گئی, وہ کہیں گے اللہ سے جا کے, اے اللہ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب رشتہ دار تھے, یصلون معنا ویصومون معنا, جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے, مگر آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, وہ بھی یہ بتائیں گے کہ وہ مسلم تھے, کیونکہ یہ کافر کے بارے میں تھوڑی خیال آئے گا ان کو. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار, یہ کافروں کے بہت, کافر کا تو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے مغفرت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, تو آخرت میں کہاں سے ہوگی. کافر کا تو دیکھ رہے ہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکیں گے, تو ہم کون سا ابراہیم علیہ السلام سے آگے نکل گئے کیا. تو یہ اپنے مسلم ریلیٹیوز کے بارے میں, تو ان کا اسلام ثابت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حوالہ کیا دیں گے, اے اللہ وہ نماز بھی پابندی سے پڑھا کرتے تھے, رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے, مسلم ہیں, لیکن آج ہمیں نظر نہیں آ رہے. گناہ اور گناہ تھے, زنا تھے, چوری تھی, کچھ بھی تھا. اس سے اندازہ لگاؤ وہاں بھی ان کو اپنے ریلیٹیوز کا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے شناختی کارڈ نہیں دکھائیں گے وہ, کہ اللہ یہ دیکھو نادرس میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اسلام. وہاں بھی اللہ ثبوت مانگے گا, اسلام کا ثبوت کیا تمہارے پاس, تو ثبوت پیش کریں گے, اللہ تو جانتا ہے, تو اعمال نامہ نکال کے دیکھ لے, نمازوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, رمضان کے روزوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے, روزے نہیں چھوڑتے تھے رمضان کے, اور نہ نماز چھوڑتے تھے, کیونکہ اسلام کا رکن ہے نا یہ. تو پھر اللہ حدیث میں آتا ہے حد بندی کرے گا. اچھا تو ایسا کرو جیسے حد بندی ہوتی ہے نا, گورنمنٹ جیسے بعض موقعوں پہ جیل کے قیدیوں کو چھوڑتی ہے, تو انتہائی سنگین نوعیت کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے, اس سے کم درجے کے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کچھ کو تخفیف کر دی جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سزا تو تھی 14 سال, لیکن سفارش کی وجہ سے وہ کیا کی جا رہی ہے, 7 سال کی جا رہی. تو اللہ حد بندی کریں گے, کیونکہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے چھوٹے موٹے گناہ تھے, کچھ چھوٹے تو گناہ کی وجہ پہ جہنم میں نہیں جاتا, یعنی کبیرہ جو دوسروں کی نسبت چھوٹے تھے, ایک آدھ دفعہ کبیرہ گناہ ہوا, توبہ نہیں کی, مر گئے, تو اللہ کہیں گے چلو ان کی سزا تو بنتی تھی, مگر میں تمہاری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے وہ نکال لیں گے, جنتی آرام سے بیٹھ جائیں گے, بھائی چلو نکل گئے, بھائی وسیم بھائی بھی آ گئے. وسیم بھائی بھی جنت میں بھی ہوں گے, ایسا نہیں ہو کہ وسیم کو آپ بولیں گے. تو میں جن وسیم کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی میرا بیان اس وقت نہیں سن رہا. تو جنتی نکالنے کے بعد پھر کہیں گے, پھر تھوڑا عرصہ گزر جائے گا, پھر خیال آئے گا بھائی وہ تو اپنا دوست تھا یار, اس کو بھی تو نکالنا ہے بھائی. پھر حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے آ کے سفارش کریں گے. پھر حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ سے کیا کہیں گے, ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے. تو بے نمازی کا تو تذکرہ آ ہی نہیں رہا کہ جنت میں جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, بے نمازی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی اپنا اسلام تو ثابت کرو. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور پھر حد بندی کریں گے, اور پھر کہیں گے چلو بھائی بے نمازی کا بھی آئے گا, بالکل اینڈ میں آئے گا وہ, یعنی یہ بھی یاد رکھیں گے اپنے نمازیوں کو کہ اللہ وہ تو مسلمان تھے, ہم ان کی گواہی دیتے ہیں اسلام کی. بالآخر یہ نکالتے ختم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, کیونکہ آپ کے تو ریلیٹیو محدود ہیں نا, کسی کے 10 ہیں, کسی کے 15 ہیں, سب نکل گئے بھائی. اس سے کہیں اس میں نہ آئے کہ چلو ہمارے فلاں نے ہم کو نکال دیں گے, لیکن جائیں گے بھی تو سزا بھی تو کھائیں گے بھائی. وہ تھوڑے دن کی تھوڑی ہے, وہ تو تھوڑی سزا بھی بہت ہے. تو سفارش تو ہوگی, شفاعت بھی ہوگی, یقینا برحق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی. جہنم میں جس کو جتنی سزا اس کی بنتی ہوگی نا, کافر کے علاوہ کسی کو بھی پوری سزا ملے گی نہیں. جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے نا, اتنے سال قید با مشقت, وہ ریٹن میں کچھ اور ہوتا ہے, پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے. تو ریٹن میں تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ زانی اتنے سال جہنم میں جلے گا, قاتل اتنے سال جہنم میں جلے گا, فلاں اتنے سال, لیکن یہ ریٹن میں اصل سزا وہی ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا کہ سفارشوں کی بیس
اس پہ سزائیں کم ہوتی چلی جائیں گی. بھئی اس کے اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے, اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی حدیث میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں, اگرچہ یہ موضوع کا حصہ جتنا تھا وہ میں نے بیان کر دیا, لیکن بڑی دلچسپ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نبی کا رشتہ امتیوں سے کس کا ہے؟ امتی ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو نکالیں گے, وہ بھی اللہ حد بندی کرے گا کہ اتنے اس لیول کے لوگوں کو جن کے گناہ اس نوعیت کے تھے ان کو آپ کی سفارش سے نکالا جائے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی سفارش ختم کر دوں گا, جتنے لوگوں کو نکالنا تھا. تو اللہ کہے گا کہ کوئی ہے مزید سفارش کرنے والا؟ آواز آئے گی بھئی اب کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کیا کیا پیارے الفاظ ہیں یار حدیث کے. اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن, جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو ابھی باقی ہے. یعنی تمہیں اگر ترس آ رہا ہے, کوئی تمہارا ماموں ہے, کوئی تمہارا چاچا ہے, کوئی تمہارا باپ ہے, تم ان رشتوں کی بیس پر, اور نبی ترس کھا رہے ہیں کہ میری امت ہے, تو اللہ فرمائیں گے میں تو رحمان ہوں اور یہ میری مخلوق ہے, میں تو رحمان ہوں نا. تو رحمان کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس نے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا نا, کوئی بھی ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو, کچھ بھی اس کے اعمال میں خیر, صرف میری توحید پر ایمان رکھتا تھا, وہ صرف میری مانتا تھا میرا کوئی خدا ہے اور کیا ہے اکیلا, بس اتنا اقرار کیا اس زبان سے, صرف دل میں مانتا تو فرعون بھی تھا, فرعون بھی مانتا تھا کہ ایک خدا ہے, زبان سے اقرار کیا پوری زندگی میں ایک دفعہ. من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, ایمان کا ایک معمولی سا رائے کی دانے کے برابر ذرہ بھی ہو اور اس ذرے کی وجہ سے کبھی زندگی میں خیر نہ کی ہو, ساری زندگی اس کی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن ایک نیکی ہے, تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ. تو حدیث میں آتا ہے اتنے خلقت نکلے گی نا, بڑے بڑے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے ہیں بھائی, ساری زندگی قتل و غارت میں گزری, ساری زندگی برائیوں میں گزری. ہاں, اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ اس وقت کریں گے یہ کام, ایک تو اللہ کہیں گے هل يبقى الا الرحمن, کہ رحمان باقی ہے. دوسرا اس وقت کی جو کافر ہے نا وہ اہل ایمان کو تانا دے گا کہ یار ہم بھی برے تھے تم بھی برے, صحیح ہے نا, ہم غیر مسلم تھے اور تم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, تم ایک خدا کو مانتے تھے, تو تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے اسلام قبول کرو, ایمان لے کر آؤ, تو بھائی انجام تو تمہارا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے. تو قرآن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا, اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. غیرت کا مسئلہ ہے. سبھی لوگ کہتے ہیں نا غیر مسلم اتنے نیک اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے. او بھائی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی فرض کرو 2 بیویاں ہیں, ایک بہت خدمت گزار ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بیوی بھی ہوں, اور وہ جو فلاں جو ہے نا سبکتگین, ایسا نام نہ لو کہ وسیم ستار کو غصہ آ جائے نا, بہت مشکل سا نام کوئی بتاؤ, سبکتگین بھی نام ہوتا ہے نا کیونکہ غیرت والا مثال ہے. سبکتگین نہیں بھائی, کچھ بھی بتا لو یار, ہیں ابے کوئی ایسا مشکل سا نام بتاؤ دنیا میں کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے. ABCD, صحیح ہے نا. وہ آپ کی 2 بیویاں تھیں, ایک اکڑ والی مانتی نہیں ہے بات کو, چائے کا بولو نہیں پکا کے لائے گی, آپ بولو بھائی کھانا پکاؤ نہیں پکائے گی, ہر وقت بس زبانی بد کلامی. لیکن جب اس سے پوچھا آپ کے میاں کون ہے, بھائی یہ میرے میاں ہے, بس ٹھیک ہے میں نہیں مانتی ان کی ایک نہیں مانتی, لیکن ہے یہ میرے میاں, مجھے ماننا چاہیے ان کی, مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے, لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے, کچھ اوپر سے فالٹ چلا رہا ہے, ہمارے خاندانی مسئلہ ہے, آپس کی بات ہے ہماری, لیکن ہے بھائی میرا میاں, اس کے علاوہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی. میاں والی جو محبت ہے وہ اسی سے ہوگی. دوسری بڑی فرما بردار ہے, او بھائی جب چائے کا بولا بٹن دباؤ چائے آ رہی. ایئر ہوسٹس والے اخلاق رکھے ہوئے, اس نے ٹریننگ وہاں سے لی ہوئی ہے, اس کی والدہ نہیں سکھائے اس کو یہ آداب تمیز, لیکن وہ آفس میں بھی آپ کے کسی دوست سے بھی اس کے سلام دعا بہت اچھی ہنس ہنس کے بات کرتی ہے. آپ جب کہتے ہیں بیگم مجھے بڑی غیرت آتی ہے, تو کہتے کیا ہو گیا, براڈ مائنڈڈ بنو, اگر تم سے میں محبت کر سکتی ہوں تو میرا پرانا بوائے فرینڈ ہے وہ, مجھے اس سے بھی وہی عشق ہے جو تم سے, بلکہ اسے تھوڑا زیادہ ہے, اتفاق سے شادی تم سے ہو گئی میری, چاہتی تو میں تھی وہاں ہو لیکن اب ہو گئی ہے, مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں, نادرا میں سرٹیفکیٹ بن گیا, پھر دوبارہ سے 4-5 ہزار روپے کا خرچہ آئے گا, وہیں رہنے دو, کاغذ میں رہنے دو, لیکن ویسے مجھے محبت اس سے رکھو گے, غیرت اگر ہوگی تو بولا کہ بھائی وہ جو ہے نا جو ایک ذرا بھی خدمت نہیں کرتی, کم از کم مجھے اطمینان ہے کہ صرف کس کو مانتی ہے, شوہر مجھے مانتی, اور تو اتنی وفادار ہے نا, تو وفادار تو میں گھر میں کوئی ماسی لا کے رکھ لوں گا, بٹن دباؤ اس سے زیادہ کام کرے گی. ماسیاں زیادہ کام کر لیتی ہیں نا, کیا ہو گیا بھائی, ماسی کو تو پوچھا لگانے کا بولو پوچھا لگائے گی, بیگم کو بولو پوچھا لگانے تو کہے گی میں کیا پوچھا لگانے کے لیے آئی ہوئی یہاں پہ,
اس لیے مجھ سے شادی کی تھی پوچھے لگوانے کے لیے. وہ تانا دے گی آ کے, ماسی تھوڑی تانا دے گی. تو بیوی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو شوہر نہ مانتی. باقی محبت کرے کسی سے, ابا سے باپ والی, بھائیوں سے بھائی والی, لیکن جو شوہر سے جس طرح کی محبت کی جاتی ہے, عشق کیا جاتا ہے, وہ صرف میاں ہی ہے. تو جیسے میرے بھائی مرد اس معاملے میں شرکت برداشت نہیں کرتا. اگر غیرت ہوگی تو اللہ بھی کہتا ہے بھائی تم کتنے بڑے سائنسدان ہو, تم کتنے بڑے فنٹر ہو, تم نے ساری انسانیت کی خدمت کر کر کے ان کے پیٹ بھرے, اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو تو ان نیکیوں کا بدلہ پھر اسی سے جا کے لو. میں تو آج جو میرے اپنے تھے ان کو اپنے غیروں سے ممتاز اور جدا کروں گا, چاہے غیر کتنے بظاہر اچھے ہوں اور میرے اپنے کتنے نالائق کیوں نہ ہو. اس لیے ایمان اور توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو, اس کائنات کو جو چلانے والا, بنانے والا, جنت جہنم پیدا کرنے والا, اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا, بے شک نالائق ہوں, بے شک نافرمان ہوں. تبھی یاد رکھو اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, میں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو, خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو کم از کم. برائی کو برائی تو سمجھو, اللہ توبہ کی توفیق دے دے, میں غلط کر رہا ہوں, یہ اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے. جیسے ایک نالائق باپ, نالائق اولاد اپنے باپ کے سامنے اعتراف تو کرتی یار ہم ابا کے حقوق ادا نہیں کر سکے. کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں اولاد رو رہی ہوتی ہے یار ابا کی ہم خدمت نہیں کر سکے, یار اب کوئی تلافی ہو سکتی ہے. تو نالائق اولاد تھی نا, لیکن ابا کو ابا تو مانا نا اس نے. تو یاد رکھو جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا, یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے, اس کے سارے اعمال قرآن کہتا ہے راکھ کے ڈھیر ہے. جیسے پھونک لگاؤ سارے اعمال اڑ گئے, پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا, پھونک دیکھنے میں بہت ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا, اس کو بھی اللہ نکال لے گا. تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرک ہے, جو کفر پہ مرا, جو قرآن کا, اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بالآخر ایک نہ ایک دن وہ نکلے گا.